مریم نواز نے کہا پاکستان کے سب سے بڑے فتنے اور انتشار کا نام عمران خان ہے. ملک کو کوئی بیرونی خطرہ نہیں, خطرہ فساد اور فتنے سے ہے. اقتدار کے بھوکے کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. 25 لاکھ کا اعلان کرنے والا 25,000 بندے نہیں نکال سکا. عمران خان واپس وزیر اعظم ہاؤس جانا چاہتا ہے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کا کارکنوں پر شیئرنگ کے خلاف سپریم کورٹ جانے, اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ اور نیب اصلاحات چیلنج کرنے کا اعلان. کہا انتشار نہیں, الیکشن چاہتے ہیں. مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. ملک بچانے کی ذمہ داری اداروں کی بھی ہے. ادارے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں, انہیں روکا نہ گیا تو سب ذمہ دار ہوں. پرامن احتجاج ہمارا حق نہیں. حکومتی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان بنا لیا, جلد اعلان کریں گے. مریم نواز نے کہا عمران خان کا نمبر بدل گیا ہے, اس لیے کسی اور کو آوازیں دے رہا تھا. اب یہ خط لے کر سپریم کورٹ میں چلا گیا. کیا عدالتوں کا اب یہ کام رہ گیا ہے جہاں عمران خان فیل ہو اس کی مدد کے لیے آئیں؟ جو انقلاب تمام بذریعہ سپریم کورٹ لانا چاہتے ہیں اس پر عوام اس کو ناکام بنا دیں گے. سپریم کورٹ سے ادب سے کہنا چاہتی ہوں, اس فتنے کی سازشوں سے دور رہیں. میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ کان کھول کے سن لیں کہ الیکشن موجودہ حکومت اور اس کی تاریخ اتحادی دیں گے اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد. نہ آپ کی دھمکی میں کوئی آئے گا, نہ آپ کی ڈکٹیشن میں کوئی آئے گا, نہ آپ کی گالم گلوچ میں اور بدتمیزی میں کوئی آئے گا. اپنے رویے کو تبدیل کریں. حکومت کا عمران خان سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان. مریم اورنگزیب نے کہا انتخابات اگست 2023 کے بعد ہوں گے, دھونس اور دھمکی میں نہیں آئیں گے. عمران خان عدالتوں کو دھمکیاں نہ دیں. سپریم کورٹ کو دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان آرام کریں, NRO نہیں ملے گا. عمران خان کا 6 روز میں اسمبلی تحلیل نہ ہونے پر لانگ مارچ کی تاریخ دینے کا اعلان. کہا ہم جنگ نہیں الیکشن چاہتے ہیں. صاف شفاف انتخابات کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں. پیر کو سپریم کورٹ سے پوچھیں گے کیا پرامن احتجاج کا جمہوری حق ہے یا نہیں. پیپلز پارٹی نے بھی قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ مسترد کر دیا. کہا عمران خان اپنی مردہ سیاست زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. دانستہ طور پر عدالت کے فیصلے کی دھجیاں بکھیری گئی. عمران خان بہادر ہوتے تو کارکنوں کو چھوڑ کر پشاور نہ بھاگتے. عمران خان کا الیکشن اور نیب قوانین میں ترمیم کو چیلنج کرنے کا اعلان. کہا اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ اور نیب قوانین میں ترمیم پر عدالت جائیں گے. چیف الیکشن کمشنر پہلے ہی ان کا ملازم ہے, نیب میں بھی یہ اپنا بندہ رکھوانے لگے ہیں. شریف خاندان تمام مقدمات سے نکل جائے گا. کراچی کے علاقے ملیر میمن گوٹ میں 2 گروپوں میں فائرنگ, 4 افراد جاں بحق, 13 زخمی ہو گئے. پولیس نے 15 ملزمان گرفتار کر لیے. حکام کے مطابق دونوں گروپوں میں 1.5 سال سے تنازع چل رہا تھا. سابق صدر آصف علی زرداری اور پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی عمران خان کے بارے میں مبینہ آڈیو نے ہنگامہ برپا کر دیا. پیپلز پارٹی کا آڈیو کی تصدیق یا تردید سے انکار. پروگرام پاکستان ٹونائٹ میں قمر زبان قائدہ نے کہا فون کال اصل بھی ہو سکتی ہے اور نقلی بھی. آصف علی زرداری نے کوئی بات کی ہوتی تو وہ بتا دیتے. پی ٹی آئی نے آڈیو کو جھوٹ قرار دے دیا. شہباز گل نے کہا عمران خان کو کسی NRO کی ضرورت نہیں, یہ عمران خان سے NRO مانگتے رہے جو نہیں ملا. مریم نواز نے کہا ٹیلی ویژن پر دیکھ رہی تھی عمران خان نے عدم اعتماد سے پہلے زرداری صاحب کی منت کی. دوست کے ذریعے زرداری صاحب کی منتیں کرائیں کہ عدم اعتماد نہ آئے. بقول تمہاری یہ سارے سازشی تھے تو چپکے چپکے منتیں کیوں کرتے تھے. لانگ مارچ سے پہلے نواز شریف کی بھی منتیں شروع کر دیں. چیئرمین نیب کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر بھی غور. ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام آصف علی زرداری نے تجویز کیا. وزیر اعظم نے فواد حسن فواد کا نام تجویز کیا. ناموں پر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض میں مشاورت ہوگی. تحریک انصاف کو چیئرمین نیب کی تقرری پر اعتراض. فواد چودھری نے کہا امید ہے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ایسے پروسیس کے ذریعے چیئرمین نیب نہیں بنیں گے. راجہ ریاض ڈمی اپوزیشن لیڈر ہیں, کوئی بھی عزت دار آدمی اس طرح نہیں آئے گا. چیئرمین نیب سیاسی اعتماد کے ذریعے آئے گا.
وزیر اعلیٰ محمود خان کا وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرانے کا اعلان. کہا لانگ مارچ میں کارکنوں کے قتل کی FIR درج کرائی گئیں. وفاقی حکومت جتنا بھی تشدد کر لے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان دوبارہ کال دیں گے تو زیادہ لوگ نکلیں گے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا IG پنجاب کو ہٹانے کا مطالبہ. خالد خورشید نے کہا گاڑی پر جھنڈا لگا ہوا تھا پھر بھی شیلنگ کی گئی. کیا مراد علی شاہ بلاول کے لانگ مارچ کے ساتھ نہیں آئے؟ گلگت بلتستان کی تضحیک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. آرمی چیف جسٹس اور صدر کو خط لکھ رہے ہیں. ایسے حالات نہ بنائیں کہ ہم کوئی سخت فیصلہ کریں. کیا ہم شہباز شریف کو گلگت بلتستان آنے سے روک سکتے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرپشن کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے دوران روسٹرم پر آ گئے. کہا سرکاری خزانے سے بطور تنخواہ ایک ڈھیلا بھی وصول نہیں کیا. پیٹرول بھی پاس سے ڈلواتا ہوں. تنخواہ اور مراد کی مد میں اپنے قانونی حق سے دستبردار ہو جانے والے شخص پر بدعنوانی کے الزامات بے بنیاد ہیں. تمام بیرون ملک دوروں کے اخراجات بھی ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیے. عمران خان نے کہا موجودہ حکومت منتخب نہیں، یہ لائے گئے ہیں. ان کے پاس بڑے فیصلے کرنے کی طاقت نہیں. امپورٹڈ حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. سزا یافتہ مجرم ملک سے باہر بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے. اداروں سے کہہ رہا ہوں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ملک بچانے کا ٹھیکہ صرف ہم نے نہیں لیا، اداروں کی بھی ذمہ داری ہے. امپورٹڈ حکومت نے امریکہ کے خوف سے روس سے سستا تیل نہیں خریدا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کو ایسا ملک بنانا ہے جہاں اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے، تنقید کو حوصلے سے برداشت کیا جائے، عوامی خدمت سیاست کا محور ہو. وزیر اعظم کا تمام سیاسی جماعتوں سے وفاقی معیشت پر بات چیت کا بھی اعلان. سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس کو خط. کہا جوڈیشل کمیشن اجلاس ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے. ججز تقرری کے لیے اجلاس سے متعلق عوام کو علم ہونا چاہیے. ججز تقرری میں میرٹ، سینیورٹی اور قابلیت کو دیکھنا ہوتا ہے. اعلیٰ عدلیہ پر عوام کا اعتماد لازمی ہے. اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے قابل اور دیانتدار ججز تعینات ہونے چاہیے. کراچی، لاہور، پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ. کراچی کے مختلف علاقوں میں 4 گھنٹے تک بجلی بند. لاہور کے شہری علاقوں میں 5 اور دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ. پشاور میں 12 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی. مریم نواز نے کہا عمران خان نے ملک کو IMF کے پاس گروی رکھنے کے لیے کے سوا کام کے لیے کچھ نہیں کیا. ہمیں عمران خان کے معاہدے کے باعث پیٹرول مہنگا کرنا پڑا. 1 روپیہ بھی بڑھے تو نواز شریف، شہباز شریف اور میرا دل روتا ہے. شہباز شریف نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا. 5 ہفتوں میں آٹے اور چینے کی قیمتیں نیچے آ گئیں. چند ماہ میں ملک کو بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یکم جون کو پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل لا علم. کہا ابھی پیٹرول مہنگا کیا نہیں لگتا. 4 دن بعد دوبارہ قیمت بڑھے گی. بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی کوئی سمری نہیں آئی. پیٹرول مہنگا نہ کرتے تو مہنگائی مزید بڑھتی. شیخ رشید نے حکومت کے ریلیف پیکج کو جھوٹی تسلی قرار دے دیا. کہا آج گرے یا کل گرے یہ حکومت ختم ہو کر رہے گی. یہ اپنے کیسز ختم نہیں کروا سکیں گے. عنقریب جیلوں میں جائیں گے. معیشت تباہ حال اور ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. عدلیہ، اداروں اور سیاستدانوں کو اہم فیصلے کرنا ہوں گے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا IMF سے $3 ارب ملیں گے. پروگرام میں توسیع سے مزید $2 ارب ملنے کا امکان ہے. رہنما PTI حماد اظہر نے کہا ملک کی معیشت سے جو ہو رہا ہے وہ نقصان دہ ہے. 25 دن میں روپے کی قدر میں 22% کمی آئی. سٹاک مارکیٹ 6000 پوائنٹ سے زیادہ کریش کر چکا. ابھی پیٹرول 20 سے 30 روپے فی لیٹر مزید مہنگا ہوگا. روس سے سستا تیل لیا جاتا تو عوام پر بوجھ نہ ڈالنا پڑتا. فواد چودھری اور ان کے بھائی کی 10 روزہ حفاظتی ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا. عدالت کا متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم. فواد چودھری اور ان کے بھائی کے خلاف لانگ مارچ کے دوران جہلم میں مقدمہ درج ہوا.
रहनुमा पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, मुझ पर जैसे तशद्दुद हुआ सब ने देखा, आंसू गैस का बेदरेख इस्तेमाल किया गया, मेरी गाड़ी रोककर डंडे बरसाए गए, 72 साल उम्र हो गई, ऐसी गुंडागर्दी नहीं देखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की जमानत में 4 जून तक तौसी। लाहौर की खुसूसी अदालत में 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत। सलमान शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल न हो सका। FIA की रिपोर्ट पर अदालत का इजहार बरहमी। पेट्रोल महंगा होने के बाद घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। लाहौर में 1 किलो घी 546 रुपए का हो गया। 40,000 रुपए से कम आमदन वालों को माहाना 2,000 रुपए मिलेंगे। शहरियों को 786 पर शिनाख्ती कार्ड नंबर भेजने की हिदायत। तस्दीक के बाद 2,000 रुपए दिए जाएंगे। घर के सरबराह खातून को रकम की अदायगी जून से की जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले रजिस्टर्ड अफराद को 2 जून तक पैसे मिल जाएंगे। जमात इस्लामी का पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ इतवार को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। सराजुल हक ने कहा, माफियास ने मईशत समेत हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया। IMF की जंजीरों ने कौम को गुलामी में जकड़ लिया। हुक्मरान अपने लल्ले तल्ले और VIP कल्चर खत्म करें। हुकूमत ने एनर्जी सेवर्स की दरामद पर पाबंदी उठा ली। कुत्तों बिल्लियों के सिवा दीगर जानवरों की खुराक की दरामद पर भी पाबंदी खत्म। वजारत सनत का नोटिफिकेशन जारी। 19 मई से कबल एफए बिल जारी होने वाली अशिया की दरामद की भी इजाजत। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान की नाअहली के बाद मखसूस नशिस्तों के लिए 5 नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। बतूल जंजुआ, सायरा रजा और फौजिया अब्बास के नाम शामिल। अक़लियती नशिस्तों के लिए हबुक गिल और सैमुअल याकूब के नाम भिजवाए गए। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर अब कोई जलसा नहीं हो सकेगा। पंजाब हुकूमत की विडर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी लगाने की मंजूरी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। स्वात में सूबाई असम्बली पर ज़िमनी इंतखाब। JUI और ANP मिलकर PTI के खिलाफ लड़ेंगे। JUI ने अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी पहले ही ANP की हिमायत का ऐलान कर चुकी है।